محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والی ذات ہے۔ آپ تمام ہی ماؤں بہنوں کے سامنے گزشتہ ہفتہ میں نے وعدہ کیا تھا، اس سے پہلے بھی وعدہ کیا تھا، لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ سورہ رحمان شریف کی مختصر تفسیر، اس کی گہرائی میں بڑے بڑے علماء تھک ہار کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی سورہ رحمان کی وہ گہرائی، وہ گہرائی ہے کہ اس کے تہ تک اترنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے چوٹی کے علماء، بڑے بڑے پائے کے علماء تھک ہار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھ جیسے حقیر، مجھ جیسے نالائق، مجھ جیسے بدبخت سے کیسے اس کی تفسیر ہو سکتی ہے؟ لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان ساری چیزوں سے آراستہ و پیراستہ میں آپ تمام ہی ماؤں بہنوں کو کر دوں گا، جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا، جتنا ہو سکے گا اتنا سیراب کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے دو جنسوں سے بات کی ہے، انسان اور شیطان، انسان اور جنات، ان دو گروہوں سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت میں بات کی ہے۔ اس صورت میں کسی انبیاء کا کوئی تذکرہ نہیں، کسی نبی کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں، کسی قوم کا کوئی تذکرہ نہیں، اس میں صرف انسان اور جناتوں کی جماعتوں سے اللہ تبارک و تعالی بات چیت کریں گے اور بتلائیں گے اور انہیں پوچھیں گے بھی۔ اس میں دیکھیے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنا محبت بھرا انداز اور کتنی محبت بھری داستان پیش کیا ہے کہ میرے بندو، اے میرے انسانوں اور جناتوں کی جماعتوں، تم میرے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم میرے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کون کون سے نعمتوں کا انکار کرو گے؟ یہ ساری باتیں، اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس کا عربی ہے، یہ کل 31 مرتبہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے خطاب فرمایا ہے اور ساری نعمتوں کو گنوایا ہے کہ انسانوں جناتوں کی جماعت سن لو، یہ نعمتیں دی ہے، کیا اس کو بھی جھٹلاؤ گے؟ یہ جن نعمتیں ہیں، یہ جنت ہے، یہ جنت کی نہریں ہیں، یہ دو قسم کے جنت ہے، یہ ساری باتیں، سارا تذکرہ دھیرے دھیرے آگے رہا انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ الرحمن، الرحمن علم القرآن، رحمان یہ اس ذات کا نام ہے جو پوری دنیا پر جس کی رحمت حاوی ہے، پوری دنیا پر جس کی رحمت حاوی ہے۔ آج دنیا کے اندر بسنے والے انسان، چرند، پرند، درند، جاندار، جتنی مخلوقات ہے، وہ تمام کے تمام مخلوقات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں پل رہا ہے۔ وہ تمام کے تمام مخلوقات اگر سانس لے رہا ہے تو اللہ کی رحمت کے سائے میں، کھا رہا ہے تو اللہ کی رحمت کے سائے میں، چل پھر رہا ہے تو اللہ کی رحمت کے سائے میں، دن کے اجالے سے فائدہ اٹھا رہا ہے اللہ کی رحمت کے سائے میں۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو دنیا کے اندر بسنے والے جتنے بھی ذی روح مخلوقات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو جس روح، عقل و شعور دے کر کے بھیجا، وہ سارے کے سارے فنا و بیکار و برباد ہو جائیں گے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے ہم تمام کے تمام اچھی طرح زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے ساتھ دیگر مخلوقات بھی اچھی طریقے سے گزار رہی ہے۔ الرحمن علم القرآن، وہ کتنی رحمان، اس میں بات اور بھی کھل سکتی ہے، آگے بات اور بھی گہرائی میں جا سکتی ہے،
لیکن बात सूरत भी पूरी करनी है, बात भी पूरी करनी है, इसलिए गहराई में ना जाते हुए खैर एक हदीस शरीफ याद आ गया, वो भी सुना दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास बैठे हुए थे। अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, मियाँ बीवी का मसला है भाई, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कुरान के अंदर भी अल्लाह ताला का फरमान है कि भाई मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए गोया कपड़ा है, एक दूसरे के लिए इतनी मोहब्बत कुरान ने फरमा दिया कि भाई एक दूसरे के लिए गोया लिबास है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ए मियाँ सुन लो कान खोल करके, तुम अपने बीवी के लिए लिबास हो, ए बीवियों तुम भी सुन लो कान खोल करके, तुम अपने मियाँ के लिए लिबास हो। तो हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी कि दुनिया के अंदर जितनी मखलूकात है वो तमाम के तमाम अल्लाह की रहमत के साए में पल रहा है, और यहां से जब जिंदगी गुजार करके जाएगा कोई भी मखलूक, चाहे 18,000 किस्म के मखलूकात में से कोई भी मखलूक, हजरत इंसान हो या जिन्नात हो, तो अगर अल्लाह ताला आखिरत में रहमत नहीं फरमाएंगे, रहम करम के नजर नहीं फरमाएंगे, तो वो इंसान, वो जिन्नात की जमात तमाम की तमाम खसारे में चले जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप भी, मियाँ बीवी का मसला था भाई, मियाँ बीवी की मोहब्बत थी, या रसूल अल्लाह आप भी उन तमाम मखलूक में आपके ऊपर भी अल्लाह की रहमत ना हो तो क्या आप भी हलाक हो जाएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, हाँ, इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु, अल्लाह तबारक व ताला अगर मुझ पर भी रहम ना फरमाए तो मैं भी हलाक हो जाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको दोनों जहान की बशारत मिल गई है कि या रसूल अल्लाह आपने बड़ी परेशानी उठाई है, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मेरे दीन के खातिर, मेरे कलीमे को एला करने के खातिर, मेरे कलीमे को बुलंद करने के खातिर, मेरे कलीमे को फैलाने के खातिर आपने बड़ी परेशानी उठाई है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बख्शे आए हैं। फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरत का इतना खौफ था कि अल्लाह की रहमत ना हो तो मैं भी हलाकत में चला जाऊंगा, अल्लाह की रहमत ना हो तो मैं भी बर्बाद हो जाऊं, अल्लाह की रहमत ना हो तो मैं भी नुकसान में पहुंच जाऊंगा। आज लेकिन उम्मती को कोई फिक्र नहीं है, आज उम्मती को कोई फिक्र नहीं है। अर्रहमान, ये एक लफ्ज की तफसीर मैंने बतलाई, अर्रहमान अल्लमल कुरान, कि वो रहमान, क्यों रहमान कहा गया? वो रहम करने वाली जात क्यों है? इसलिए कि अल्लमल कुरान खलकल इंसान, अल्लमल कुरान कि उसने इंसानों और जिन्नातों को कुरान सिखलाया है, कुरान बतलाया है, कुरान की तालीमात से नवाजा है। अब कुरान की तालीमात पर अमल हमारा कितना है, कितना फीसद हम उस पर उतरे हुए हैं, कितना फीसद उसके नफरमान बने हुए, कितना फीसद उसके ऊपर चल रहे हैं, खुद अपने ऊपर गौर व फिक्र करें। क्या कुरान के मुताबिक मेरी जिंदगी गुजर रही है? क्या कुरान के मुताबिक मैं चल रहा हूं? क्या कुरान के मुताबिक मेरी जिंदगी बसर हो रही है? क्या कुरान के मुताबिक मेरे कारोबार, मेरे रोजगार, मेरे रिज़्क वगैरह हो रहा है? क्या मेरी खेती बाड़ी, मेरा खेत खलियान कुरान के मुताबिक हो रहा है, कुरान के फरमान के मुताबिक हो रहा है? इस पर गौर व फिक्र करना पड़ेगा, इस पर गौर व फिक्र करना पड़ेगा। अल्लमल कुरान, इसके ऊपर सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, उनकी हदीस है कि बेहतर कारोबार करने वाला वो शख्स है दुनिया के अंदर, सबसे बेहतर कारोबार वाला वो शख्स है जो इस कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। अब इसमें, इसके साए में, इसके तहत वो तमाम के तमाम लोग शामिल हो जाएंगे जिनको थोड़ा सा इल्म अल्लाह ताला ने दिया है, अब उस इल्म को लेकर के लोगों के अंदर बांटता फिर रहे हो। अब चाहे वो तालीम की शक्ल में हो, तालीम व ताल्लुम की शक्ल में हो, या इस्लाह मुआशरा की शक्ल में हो, या हम मस्तूरात में जाकर के समझाते हैं घर घर जाकर के, चाहे वो, ये सारे के सारे इस साए में है। अल्लमल कुरान अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए, जो कुरानी तालीमात को समझे,
فہم و ادراک کریں، قرآنی تعلیمات کو اپنے اندر اتاریں اور لوگوں کو وہ تعلیم دے، اور لوگوں کو جا کر کے وہ تعلیم سنائے، لوگوں کو جا کر کے وہ تعلیم و تعلم کا معاملہ لوگوں کے درمیان کرے، وہ سب سے بہتر تم میں وہ شخص ہے، اور سب سے بہتر سب سے اچھا کاروبار اس شخص کا ہے۔ خیر، خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، علمہ البیان، انسان کو پیدا تو فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے برین میں، انسان کی دماغ میں وہ قوت و طاقت عطا فرمائی ہے، بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ گویائی، وہ نطق عطا فرمایا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان من البیان لسحرا، کہ بعض بیان جادوگر ہوا کرتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کا فرمان، علمہ البیان، تمہیں بیان سکھلایا ہے ہم نے، تمہیں تقریر سکھلایا ہم نے، تمہیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے دین کی باتیں بولنے کا طریقہ سکھلایا ہے، نطق و گویائی عطا کی ہے، تاکہ تم میرے اس قرآن کو، میرے اس تعلیمات کو لوگوں کو اچھی طریقے سے سنا سکو، اچھی طریقے سے پہنچا سکو۔ اب دین کی کام پھیلانے میں دو چیزیں، چاہے لکھنے لکھانے کا معاملہ ہو یا نہیں تو بیان، اس دو ہی طریقے سے دین کو پھیلایا جاتا ہے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے جس کے ذریعے ہم دین کو پھیلا سکیں، یا خط و خطوط کے ذریعے دین کو پھیلا سکتے ہیں، دور و دراز تک خط بھیج سکتے ہیں۔ اب تو خیر موبائل کا زمانہ ہے، وہ بھی اس میں بھی اگر کچھ لکھتے ہیں تو وہ خطوط کے اس میں ہی شامل ہو جائیں گے۔ خیر، علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، الشمس سورج، والقمر چاند، بحسبان، اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو حساب سے لگایا ہے۔ الشمس والقمر، آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایک طرف سے سورج نکلا اس کے پیچھے پیچھے چاند بھی آ رہا ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے حساب سے لگایا۔ الشمس والقمر بحسبان، اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو حساب سے لگایا ہے کہ سورج نکلے گا، وہ دن کو لے کر کے آئے گا، وہ ڈھلے گا، پھر مہینے کے چاند نکلیں گے، چاند پھر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری روشنائی کے ساتھ، پوری چمچماہٹ کے ساتھ پوری دنیا کو خوش و خرم کرتے ہوئے پھر وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ اپنے آخری وقت میں پہنچ کر کے پھر وہ ڈھلے گا، پھر سورج نکلیں گے۔ دونوں میں کبھی ٹکراؤ ہوا ہے؟ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ بھائی چاند گان ہو گیا، ہم نے یہ سنا ہے کہ سورج گان ہو گیا، کبھی ہم نے یہ سنا ہے کہ چاند اور سورج کا ٹکراؤ ہو گیا ہے؟ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ کیوں؟ کہ بحسبان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو حساب و کتاب سے رکھا ہے، ان دونوں کو حساب و کتاب سے لگا دیا ہے کہ تمہیں اس وقت نکلنا ہے، اس وقت جا کر کے ڈوبنا، تمہیں اس وقت نکلنا ہے، اس طریقے سے نہ آپس میں کبھی تکرار ہوگا، نہ آپس میں کبھی ٹکراؤ ہوگا، نہ آپس میں کبھی لڑائی ہوگی، نہ آپس میں کبھی ٹکرا کر کے دنیا کو فنا کریں گے۔ الشمس والقمر بحسبان، سننے میں کتنا یہ لگتا ہے کہ بھائی الشمس والقمر بحسبان، اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو حساب و کتاب سے لگا دیا ہے۔ ہم آسانی سے سن تو لیتے ہیں، کبھی غور و فکر کیا ہم نے کہ سورج اگر صبح آج کل وہی 6 بج کے شاید 6-7-8 میں سورج نکلتا ہوگا، اگر 6 بجے کے بجائے کبھی 9 بجے سورج نکلے تو پھر خدا کی خدائی کہاں رہی بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا ہے۔ دیکھیں نا، سورج بھی اللہ کا ایک مخلوق، چاند بھی اللہ کی ایک مخلوق، وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حساب پر، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق پر اپنے وقت پر نکل جاتے، اپنے وقت پر ڈھل جاتے ہیں، اپنے وقت پر چاند نکلتا ہے، اپنے وقت پر جا کے ڈھل جاتا ہے۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے عقل دیا، شعور دیا، فہم و فراست دی، چلنے کے لیے پیر دیے، 2 ہاتھ دیے، آنکھیں دی، کان دیے، کتنی ساری نعمتوں سے نوازا اور ان ساری چیزوں کو تمہارے حوالے کر دیا۔ اے انسان، تو بھی بتا دے کہ 5 وقت میں اللہ تعالیٰ نے حساب و کتاب سے 5 وقت کی تجھے نماز دی، کیا تو بھی چلتا ہے اپنے وقت سے؟ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، کہ بے زبان سورج، بے زبان چاند، یہ دونوں اللہ کے حکم پر، اللہ کے اشارے پر ہمیشہ کے لیے رواں دواں ہے۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ تجھے ساری چیزوں سے نوازا ہے، ساری دنیا پر تجھے حکمرانی دی، ساری دنیا پر تجھے حکمرانی دی ہے، لیکن تو بھی تو ذرا انصاف کی بات کر کہ تو کبھی اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر، اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر، اللہ کے بتائے ہوئے حساب پر کبھی تو بھی اترا ہے؟
کبھی تو بھی ظہر کی اذان ہوتے ہی تو نے کبھی مصلی بچھایا ہے؟ سیکھ لے سورج اور چاند سے سیکھ لے، انسان سیکھنے کی ضرورت ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، والنجم والشجر، دیکھیے نجم اصل تو اس عربی میں نجم ستارے کو کہا جاتا ہے، والشجر، لیکن جب معنی جنگلات کے لیں گے یعنی تو وہاں پھر چھوٹی چھوٹی جھاڑی ہے، اس کو نجم کہیں گے۔ النجم والشجر یسجدان، کہ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جس کو ہم گھاس پھوس سمجھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اور درخت و اشجار، یہ دونوں کے دونوں یسجدان، سجدے میں گرے ہوئے۔ اے انسان تو اس بے زبان مخلوق سے سیکھ لے عقل، اے انسان اس بے زبان مخلوق سے سیکھ لے عقل۔ والنجم والشجر یسجدان، کی سیدھا چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اور درخت یہ تمام کی تمام اللہ کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے ہیں، سجدے میں جھکے ہوئے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بلند فرمایا ہے۔ اے انسان ذرا غور و فکر کر تو صحیح، والسماء رفعها، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستونوں کا کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کا کھڑا دیا، والسماء رفعها، بلند کر دیا ہے۔ اے انسان تو چھوٹا چھوٹا محل بنانے کے لیے، چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے، چھوٹا سا ٹین کا جھونپڑا بنانے کے لیے تجھے کتنے کھمبے کی ضرورت پڑتی ہے؟ ذرا اللہ کی قدرت کا نظارہ تو کر لے، اللہ کی قدرت کا نظارہ تو کر۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کر دیا ہے، ووضع الميزان، اور ترازو کو قائم کر رکھا ہے۔ ووضع الميزان، اللہ نے ترازو کو قائم کر رکھا ہے۔ اب یہ وہ ترازو سے مراد یہ دنیاوی ترازو نہیں ہے کہ ایک طرف بات رکھا جائے گا پھر اعمال لا کر رکھا جائے گا، اس طریقے کا ترازو نہیں ہے۔ اس دن ایسا ہوگا کہ ہر انسان اپنے اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر کے سمجھ جائے گا، اگر دائیں ہاتھ میں ہوگا تو کامیابی کی دلیل ہے، بائیں ہاتھ میں ہوگا تو خسارے کی دلیل ہے۔ وہ ترازو مراد ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ رواں دواں ہیں، ہمیشہ اس بات پر ہر وقت ہر آن ہر گھڑی تیار ہے، اور ہر آن ہر گھڑی بالکل اپنی ڈیوٹی پر آن ڈیوٹی ہے، آن ڈیوٹی، یعنی فرشتے کو نہ کبھی اونگ، نہ کبھی سونا، نہ کبھی جاگنا، نہ کبھی کھانا، نہ پینا، نہ بیوی، نہ بال، نہ بچے، کچھ بھی نہیں، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے پاک کر رکھا ہے۔ کیوں؟ انسان کی خدمت کے لیے، کیوں؟ انسان کی دیکھ بھال کے لیے، کیوں؟ تاکہ دیکھے کہ کون انسان کس طریقے کا عمل کرتا ہے۔ خیر بات دور دور چلی جائے گی۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، کہ آسمان کو ہم نے بلند کر دیا ہے، ووضع الميزان، اور ترازو قائم کیا ہوا ہے۔ انسان ذرا ترازو کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو سنبھال لے اپنے آپ کو، تو کدھر جا رہا ہے؟ تیرا ترازو لٹک رہا ہے، تیرا ترازو قائم ہو گیا ہے۔ ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ترازو ہے اس میں کبھی بے انصافی نہیں ہونے والی ہے، کبھی بے انصافی نہیں ہونے والی ہے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، اے زبان تو یہ سوچے گا کہ دنیا کے اندر ہم نے یہ کیا ہے، آج کے ترازو میں ہم بھنگ ڈال دیں گے، آج کے ترازو میں ہم دگل فصل کر لیں گے، آج کے ترازو میں ہم ایران تران کر لیں گے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اليوم نختم، ہم تمہارے منہوں کو سیل کر دیں گے، ہم تمہارے منہوں پر مار لگا دیں گے، پھر تمہارے اعضاء سے بات کریں گے، تمہارے جسم کے اعضاء سے ہم بات کریں گے، پھر تمہارے جسم گواہی دے گی، تم کیا کہو گے؟ پھر اس دن تم اپنے جسم کو بھی کہو گے کہ اے جسم آج تو میرے خلاف کیوں چل رہا ہے، آج میرے خلاف کیوں گواہی دے رہا ہے؟ تو جسم بھی کہے گا ہم کہیں گے جسم لما شہدتم علینا، کہ میرے خلاف گواہی کیوں دے رہا ہے؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ زبان وہ سارے اعضاء جسم کے ہمارے کہیں گے کہ ذرا خبردار ہو جا، ذرا سوچ غور و فکر کر کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کے علاوہ ساری چیزوں کو بولنے کی جس شے نے طاقت دی، انہی نے ہم کو طاقت دی ہے۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو گویا ہی دی، انہوں نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے۔ والارض وضعها للانام، والارض وضعها للانام، زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا ہے
जमीन को बिछा दिया है। फिहा फाकिहतुन वन्नख्लु वर्रुम्मान वन्नख्लु ज़ातुल अकमाम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान। मुख्तसर करते हुए बात को जल्दी जल्दी आगे ले चलते हैं। ये सारे नेमतों को गिना करके अल्लाह तबारक व तआला फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए मेरे बंदे बंदियों, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कौन कौन से नेमतों को झुटलाओ। क्या झुटलाओगे? क्या आसमान बुलंद नहीं था? क्या झुटलाओगे कि जमीन को हमने नहीं बिछाया था? क्या झुटलाओगे कि रोह और रेहान तुम्हारे लिए नहीं दिया था हमने? क्या झुटलाओगे कि वज़अ अल मीज़ान तराजू कायम नहीं हुए थे? क्या झुटलाओगे कि सूरज और चांद को हमने हिसाब किताब से नहीं? किस चीज को झुटलाओगे? फिर आगे नेमतों का देख लीजिए। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, ए इंसान तू अकड़ता किस बात पर है? कि अकड़ता किस बात पर है? तेरी पैदाइश किससे? खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, कि तेरी पैदाइश जमे हुए गाड़े से हुई है, मिट्टी से तेरी पैदाइश हुई है। वो खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, और हमने जिन्नातों को आग से पैदा किया है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इंसान क्या अपनी पैदाइश को भी जुटला दोगे? इंसान क्या अल्लाह तबारा, मैंने शुरू में ही कह दिया था कि अल्लाह ताला इन पूरे सूरत में सिर्फ इंसान और जिन्नातों की जमात से बात करेंगे। व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, ए जिन्नातों की जमात, क्या तुम अपने पैदाइश को जुटलाओगे? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, कि वो मशरिकों का भी रब है, मगरिबों का भी रब है, यानी दोनों मशरिकों का दोनों मगरिबों का। यहाँ आसान सी तफसीर ये है कि भाई हमारे सामने हम बज़ाहिर क्या देखते हैं कि भाई एक ही मशरिक एक ही मगरिब, हम ये देखते हैं बज़ाहिर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की दुनिया इतनी वसी है कि अल्लाह ताला ने अभी हमें यहाँ, अब सूरज हमारे यहाँ ढलने को गया है, किसी दूसरे इलाके में किसी दूसरे जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने वहां भी दिन की शुरुआत की हो, वहां सूरज निकल रहा होगा। तो इस हिसाब से रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, वो रब है दोनों मशरिकों का दोनों मगरिबों का। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, के मेरे बंदे बंदियों, ए मेरे इन जिन्नातों की जमातों, कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खैर, इसमें हूर का तज़किरा है कि बड़ी बड़ी आंखों वाली होगी, उसका तज़किरा करना गैर मुनासिब है आप तमाम मस्तूरात के सामने। मर्द हजरात होते तो उनके सामने हूरों का तज़किरा किया जाता। अभी आपके सामने हूरों का तज़किरा करेंगे तो आप लोग यही कहेंगे, हाँ जन्नत खाली मर्द है कि हमारे लिए कुछ न सब चीज नहीं, हमारा से कुछ न, ये कहने पर आप मजबूर हो। इसलिए ये हूरों का तज़किरा यहाँ करना मुनासिब नहीं है। मर्द हजरात की जमात होती तो वहां कर देते। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, क्या तुम कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? जरा बतलाओ तो सही। हाँ, वलहुल जवारिल मुनशाअतु फिल बहरि कल आलाम, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, के अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर कितने किस्म के दरिया, समंदर, बहरोबर, खुश्की, कितनी सारी किस्म के मखलूकात पैदा फरमाए दुनिया के अंदर। उन सारी मखलूकात में सबसे अफजल तरीन इंसान तुझे बनाया है। और कुरान के अंदर भी खिताब दिया अल्लाह, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, एक दो बार नहीं 4 बार कसमें खाई अल्लाह ताला। वत्तीन, पहाड़, कसम है तूर सेना की, वज़्ज़ैतून, कसम है जैतून नामी फल की, वतूर सीनीन, और कसम है तूर सेना की पहाड़ है, वहाज़ल बलदिल अमीन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है तेरे इस शहर की, यहाँ शहर मक्का मुराद है, कसम है तेरे इस शहर की, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अलबत्ता तहकीक है हमने इंसानों को दुनिया के अंदर तमाम मखलूक़ात में बेहतर बनाया है, बेहतर बनाया है, अज़मत वाला बनाया है, रफ़ात वाला बनाया है, बुलंदी वाला बनाया है। लेकिन इंसान तू कहाँ भटक रहा है? इंसान तू कौन से दलदल में फंसा हुआ है? इंसान तू कहाँ भटक गया है? कोई हर्ज की बात नहीं, भटक गया तो भटक गया, लेकिन चला आ वापिस, चला आ वापिस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, ये दुनिया के अंदर कुल्लु बनी आदम,
یعنی آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے، کل بنی آدم، جو ہلکا پھلکا عربی جانتے ہوں گے وہ ترجمہ سمجھ رہے ہوں گے، کل بنی آدم، کہ آدم کی جتنی اولاد ہے، کل یعنی پوری دنیا کی جتنی آدم کی اولاد ہے، کل بنی آدم خطاؤن، یہ تمام کے تمام خطاوار ہیں، گنہگار ہیں، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ ہوتے ہیں فوراً توبہ کر لے. خیر الخطائین التوابون، کوئی حرج کی بات نہیں، انسان ہے، فطرت ہے، بہک گیا، گناہ ہو گئی، لیکن اس پر جمے رہنا، اس پر اڑے رہنا، اس پر ڈٹے رہنا، بار بار گناہ کرنا، دل کو سیاہ کر لینا، پتھر نما بنا لینا، پھر تو مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، بڑا ٹیڑھا ہے مسئلہ. ہاں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، اے انسان جنات سن لے کان کھول کر کے، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، دنیا کی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہے، ساری کی ساری دنیا فنا ہونے والی ہے. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، باقی کیا رہے گی؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ باقی رہے گی تو تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، باقی رہے گی تو تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا. یہاں رب باری تعالیٰ کے چہرہ سے مراد باری تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چہرہ سے پاک، ہاتھ سے پاک، پیر سے پاک، آنکھ سے پاک، ہر چیز سے پاک ہے اللہ تعالیٰ. یہاں اللہ تعالیٰ کی باری تعالیٰ کی ذات مراد ہے. وَيَبْقَى كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، دنیا کی ساری چیزیں، یہ بڑے بڑے محلات، یہ بڑی بڑی دکانیں، یہ بڑی بڑی مکانیں، بڑی بڑی مارکیٹ، یہ بڑے بڑے گاڑیاں، بنگلے، کوٹھی، ٹرین، سائیکل، موٹر سائیکل، یہ تمام کی تمام چیزیں فنا ہونے والی ہے. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان ان جنات میں بتا تو دیا کہ دنیا کی ساری چیزیں فنا ہونے والی، دنیا کی ساری چیزیں بیکار ہونے والی ہے، دنیا کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہے، ساری چیزوں کا خاتمہ ہونے والا ہے، تو پھر بھی تو کیوں پریشان ہے دنیا کے لیے؟ پھر بھی تو مجھے چھوڑ کر کے، مجھے درکنار کر کے، مجھے پسے پشت ڈال کر کے تو کیوں دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ اے انسان، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. میں تجھے بتلا تو دیا انسان جنات، کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ شروع سے نعمتوں کو شمار کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تھوڑا سا اور پڑھ لیتے. ٹائم کتنا ہوا؟ ٹائم 3:15 بجے نماز ہے، عصر کی نماز. کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 3:15 کو عصر کی نماز ہے. اسی حساب سے کم 3 بجے سے پہلے یا 3 بجے تک ختم کرنا ہے، جہاں تک ہو جائے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جی 3:02. اچھا ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں پھر آئندہ انشاءاللہ. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. يَسْأَلُهُ، دنیا کے اندر زمین پر بسنے والی جتنی چیزیں ہیں، آسمان کے سائے میں جتنی چیزیں ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے سوال کرتے ہیں. یسألہ من فی السماوات، وہ تمام کی تمام اللہ کی ذات سے سوال کرتا ہے، تمام کی تمام. یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین کے درمیان جتنی مخلوقات ہے وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں. من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان، ہر ایک کی اپنی اپنی شان. اب انسان ہے، وہ اپنی شکل و شباہت سے اپنی ہیبت میں دعا مانگتا ہے. جانور ہے، وہ اپنی شکل و شباہت اپنی ہیبت سے اللہ کے سامنے آہوازاری کرتا ہے. درخت و اشجار ہے، وہ اپنے سب اعتبار سے اللہ کے سامنے آہوازاری. دنیا کے اندر بسنے والی جتنی مخلوقات ہے وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرتے ہیں، اور ہر ایک کی شان الگ الگ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، اے انسان، اے جناتوں کی جماعت،
सुन ले कान खोल करके, तो आज झुठला रहा है। अन करीब हम तुम्हारे लिए फारिग हो जाएंगे, सनफ़रुगु लकुम सनफ़रुगु लकुम सनफ़रुगु लकुम, अन करीब तुम्हारे लिए हम फारिग होकर के खड़े हो जाएंगे, अन करीब तुमको बुलाएंगे रोज़े महशर की तरफ, मैदान महशर की तरफ तुम भागते हुए आओगे, हम फारिग होकर के तुम्हारे लिए बैठ जाएंगे अपनी कुर्सी लगाकर, फिर तुम्हारा हिसाब किताब होगा। क्या जवाब? सनफ़रुगु लकुम अय्युहस्सक़लान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। आगे है या माशरल जिन्नि वल इंसी, ए इंसान और जिन्नातों की जमात। खैर, आइंदा हफ्ता हयात रही तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ से बकिया सुनाएंगे। वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, नमाज का वक्त हो रहा है। बस आप तमाम माओ बहनों से एक ही गुजारिश होगी, ये नेमत अल्लाह ताला का जो शुमार करा